میرے محترم بھائی اور دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی اپنی عبادت کے لیے دی ہے۔ انسانوں کو اور جنات کو اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، میں نے انسان کو اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی انتہائی قیمتی زندگی ہے۔ اس پر انسان کی آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی میں انسان جس چیز کا بیج ڈالتا ہے اسی کو کاٹتا ہے۔ دنیا میں جیسے اعمال کریں گے آخرت میں ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ اچھے اعمال کا بدلہ وہ جنت کی صورت میں ملے گا، اچھا بدلہ ملے گا، اور برے اعمال کا بدلہ دوزخ جہنم کی صورت میں ملے گا۔ اس لیے دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہاں کسی کو دوام نہیں ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی نعمتیں انسانوں کو دی ہیں، وہ نعمتیں بھی ہمیشہ انسان کے پاس رہنے والے نہیں ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ نے مال دیا تو مال کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا، مال ہر انسان کے پاس جاتا ہے، لیکن رہتا کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اس سے اگلے کے پاس، اس سے اگلے کے پاس۔ آج مالدار ہے تو کل غریب، آج غریب ہے تو کل مالدار، آج صحت مند ہے کل کو بیمار، آج جوان ہے کل کو بوڑھا ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا کی زندگی مختصر ہے اور قیمتی زندگی ہے۔ اس زندگی پر انسان کی آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ یہ زندگی یا آخرت کی زندگی کو بنائے گی یا بگاڑے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال، نیک اعمال میں جلدی کیا کرو، اچھے عمل کو جلدی کیا کرو۔ کیوں؟ ایسا زمانہ آئے گا، فَسَتَكُونُ فِتَنٌ، مختلف قسم کی فتنے ظاہر ہوں گے، اور فتنے کیسے آئیں گے؟ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، جیسے کالی رات کی حصے انسان کے اوپر آتے ہیں، اسی طرح یکے بعد دیگرے انسانوں پر فتنے آئیں گے۔ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، ایک آدمی صبح کو مسلمان ہوگا
اور شام سے پہلے پہلے وہ کافر بن جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا يُصْبِحْ كَافِرًا، شام کا مسلمان صبح کو کافر ہوگا، اور ایسا وقت آئے گا يَبِيعُ الرَّجُلُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی تھوڑی سی دنیا کی بدلے میں اپنی دین کو بیچ دے گا۔ اتنے سخت قسم کے فتنے ہوں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیک اعمال میں جلدی کرو، کوئی نیک عمل تم سے چھوٹنے نہ پائے، ہر اچھے عمل میں اپنا حصہ ڈالو۔ اور جو آدمی نیک اعمال میں لگا رہتا ہے، جن عملوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کو فتنوں سے بچا دیتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے فتنے اس وقت میں ظاہر ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑا فتنہ وہ مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ، ایک آزمائش کی چیز ہوتی ہے۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، اور میری امت کا فتنہ وہ مال ہے۔ مال کی وجہ سے اور دنیا کی چند ٹکوں کی وجہ سے رشتہ داروں سے لڑتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مال فتنہ ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تھوڑی سی دنیا کی بدلے میں، تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں آدمی اپنے دین کو بیچ دے گا۔ آج دیکھو ہمارے معاشرے کو، ہماری زندگی کو، ہمارے حالات کو، جو باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی تھی، وہ بعین ہی اسی طرح ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ فتنوں کا دور، فتنوں کا زمانہ۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، کہ 7 چیزوں سے پہلے اچھے اعمال کر لیا کرو، انتظار نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم ایسے غریبی اور فقیری کا انتظار کر رہے ہو جو بھلا دینے والی ہے؟ بعض فقر اور غریبی اور مسکنت انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، کتابوں میں ہے، ہر مسلمان، ہر ایمان والا صبح اور شام اس دعا کو کم سے کم 3 دفعہ پڑھے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اے اللہ، اخیر میں اے اللہ میں کفر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور فقر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بعض فقر اور غریبی
اگر ایمان دل کے اندر نہ ہو تو وہ فقر اور غریبی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی چیز کا انتظار مت کرو، جس حال میں اللہ نے تمہیں رکھا ہے اس میں اللہ کو راضی کرو، اچھے اعمال کرو. پھر آپ نے فرمایا او غنن مطغیا، کیا تم ایسے مالداری کا انتظار کر رہے ہو کہ جو تمہیں سرکش بنا دے گی؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مال اس امت کے سب سے بڑا فتنہ ہے. اس کی وجہ سے انسان سرکش ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کو بھول جاتا ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے مال کی وجہ سے، عجب پیدا ہو جاتا ہے مال کی وجہ سے. انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے مال کی وجہ سے. یہ ساری بیماریاں ہیں. آپ نے فرمایا کیا تم ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو، پھر نیک اعمال کرو گے، جو مالداری تمہیں سرکش بنا دے گی. پھر آپ نے فرمایا او مرضا مفسدا، کیا تم ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہارے عقل کو فاسد کر دے گی؟ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اگر دل کے اندر ایمان نہ ہو، کمزور ہو، تو یہ بیماری کی حالت میں انسان ایسے جملے زبان سے نکال دیتا ہے جن جملوں سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے. بیماری لانے والا بھی اللہ ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ ہے. اس لیے آپ نے فرمایا انتظار کسی حال کا مت کرو، اللہ نے جس حالت میں تمہیں رکھا ہے اس میں اچھے اعمال کرو. پھر آپ نے فرمایا او حرم مفندا، کیا تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہارے عقل کو خراب کر دے گی؟ پھر نیک اعمال کرو گے، پھر تو آدمی نہیں کر سکتا. ایک آدمی بوڑھا ہو گیا، پاؤں نے کام چھوڑ دیا، آنکھوں نے کام چھوڑ دیا، کانوں نے کان چھوڑ دیا، نہ صحیح دیکھ سکتا ہے، نہ صحیح سن سکتا ہے، نہ صحیح چل سکتا ہے، پھر انسان کیا کرے گا؟ پھر آپ نے فرمایا او موتم مجہزا، یا اچانک موت کا انتظار کر رہے ہو کہ موت دفعتاً اچانک آتی ہے. کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے، ایسے جوان بھی مٹی کے نیچے چلے گئے. موت نے انہیں اچک لیا. پھر آپ نے فرمایا اوی دجال، کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ فشر غائب ينتظر او الساعة والساعة ادہا وامر. دجال یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں. دیکھو کتنا بڑا فتنہ ہے. حدیث میں آتا ہے وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس دجال آئے گا، اس کو کہے گا کیا میں تیرے ماں باپ کو زندہ کروں؟ بول. پھر شیطان، دو شیطان
اس کی ماں باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے، اور وہ اس آدمی سے کہیں گے دیکھو میں تیری ماں ہوں، یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیرا رب ہے، اس کی بات مان۔ اس سے بڑا اور کوئی فتنہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اس فتنے سے کون بچے گا؟ ایمان والا، جس کے دل میں ایمان ہے۔ بتاؤ، جو آدمی دنیا کی چند پیسوں کے سامنے نہیں ٹک سکتا، اس کے لیے اپنے دین کو بیچ دیتا ہے، رشوت، سود، حرام کمائی، غلط طریقے سے پیسے حاصل کرنا، دھوکے سے حاصل کرنا، جو آدمی ان چیزوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، وہ دجال کے سامنے کیسے ٹھہرے گا؟ وہ تو بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دجال کی ایسی نشانی بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ ایک تو وہ کانا ہوگا، اور دیکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور دوسرا اس کے پیشانی پر لکھا ہوگا کافر، لیکن اس کو کون پڑھے گا؟ ہر ایمان والا، پڑھا لکھا ان پڑھ اس کو پڑھ لے گا، جس کے دل میں ایمان، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، وہ اس کو پڑھے گا کہ یہ کافر ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ دجال ایک آدمی کے 2 ٹکڑے کرے گا اسے، پھر ان 2 ٹکڑوں کو جوڑ دے گا، پھر کڑا کرے گا اسے، پھر اس کو کہے گا کہ دیکھ میں تیرا رب نہیں ہوں، یہ سب کچھ کس نے کیا؟ میں نے کیا ہے، مجھے رب مان لے۔ لیکن وہ ایمان والا ہوگا، وہ کہے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہے کہ تو دجال ہے، شیطان ہے، تو اللہ کا دشمن ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ فتنوں کے دور میں بادروا بالاعمال، اچھے اعمال کی طرف بڑھو، اعمال میں مقابلہ کرو، دنیا کی چیزوں میں مقابلے مت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی۔ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم، اپنی رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ وجنت، اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان ہے، اور اللہ نے اس کو کس کے لیے تیار کیا ہے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنت کو تیار کیا ہے جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کر آگے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ چاہے اس کو دے دیتا ہے۔ اس لیے آدمی اچھے اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ دیکھو صحابہ کے اندر اللہ نے یہ جذبہ رکھا تھا، صحابہ کا نام آج زندہ ہے، مال کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ اللہ نے صحابہ کے نام کو آج بھی زندہ رکھا ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ کیوں؟ ان کے اندر اللہ پاک نے ایک جذبہ پیدا کیا تھا۔ احد کے دن ایک صحابی عمر بن حمام اس کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تو جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھی کھانے کے لیے، ایک دم وہ کھجوریں لے کر پھینک دی اور سیدھا کفار کے جمکٹے میں گیا اور لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو۔
یہ جنت کی طرف دوڑ. کس کی طرف؟ اللہ فرما رہے جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، پیسوں کی طرف دوڑ مت لگاؤ. مال میں، عہدے میں، منصب میں، دنیا کی چیزوں میں مقابلے مت کرو. کس میں مقابلے کرو؟ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کا مقابلہ کن چیزوں میں تھا؟ تبوک میں حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی کوئی چیز گھر میں چھوڑ گئے نہیں. حضرت عمر اپنے مال کا آدھا حصہ لے کر آ گئے. حضرت عثمان، حضرت علی، ایک صحابی اس کے ہاتھ میں چند کھجوریں تھی، ایک تھیلا اس میں کھجوریں. اب وہ بیچارہ شرم بھی آ رہی کہ دیکھو اتنا مال لے کر آ گئے لوگ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے. کوئی اپنے گھر کو خالی کر کے آ گیا، کوئی اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گیا، میرے پاس یہ کیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کی نبی نے فرمایا ان کھجوروں کو سب کے اوپر ڈال دو، کیونکہ اس کے پاس اتنی تھی. صحابہ کے ہر صحابی، مرد ہو یا عورت، ان کی دل میں جنت کا شوق تھا. ان کی دل میں یہ شوق تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کون راضی ہو جائے؟ اس لیے وہ اعمال میں آگے بڑھتے تھے ایک دوسرے سے. اور ہمارے دلوں کے اندر شوق کیا ہے کہ اس کے پاس اس کی ایک دکان ہے تو میری دو ہوں، وہ کروڑ پتی ہے تو میں ارب پتی بن جاؤں. اس کے لیے حلال حرام نہیں دیکھتا، سود رشوت نہیں دیکھتا ہے. جو ملتا ہے بس آ جائے، مال آ جائے، کسی طریقے سے بھی آ جائے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہم عمل کریں. بادروا بالاعمال، کہ اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اعمال میں جلدی کرو. کون سے اعمال میں؟ ان اعمال میں کہ جن عملوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. پہلے بزرگ تھے اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ من عمل لآخرتہ کفاہ اللہ امر دنیاہ. جو آدمی اپنی آخرت بنانے میں لگ جائے گا، آخرت کی تیاری میں لگ جائے گا، آخرت کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے گا، کفاہ اللہ امر دنیاہ، اللہ اس کی دنیا کی کاموں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے کہ تو آخرت کے لیے کرتا ہے، میرے لیے کرتا ہے، میں اللہ ہو کر تیرے سارے کاموں کو بناؤں گا. پھر فرمایا من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ. جو اپنے اندر کو درست کر لے گا، اپنے باطن کو، اپنے دل کو صاف کر دے گا، درست کر دے گا، اللہ اس کو ظاہر کو بھی اچھا کر دے گا. دیکھو ہم اپنی ظاہر کو کیسے اچھا بناتے کہ نہیں بناتے. اس ظاہر کو اچھا بنانے کے لیے 5,000 کا سوٹ، 5,000 کے بوٹ اور کیا کیا چیزیں خریدتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ میرا دل بھی صاف ہو جائے، اس میں اللہ کی محبت آ جائے، اس میں اللہ کے رسول کی محبت آ جائے، اس میں نماز کی محبت آ جائے، اس میں قرآن کی محبت آ جائے، اس میں اچھے اعمال کی محبت آ جائے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ فرمایا جو اپنے اندر کو صحیح کر لے گا، اپنے دل کو صحیح کر لے گا، اللہ اس کو ظاہر کو بھی اچھا کر لیں گے. اور پھر آگے فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ. جو اللہ کے اور اپنے درمیان کا معاملہ صحیح کر لے گا، اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، اللہ اس کے اور تمام مخلوق کے، تمام انسانوں کا معاملہ درست کر لیں گے. اس لیے ہم کوشش کریں جن عملوں سے ہماری آخرت بنتی ہے، جس سے ہماری قبر بنتی ہے، جس سے ہماری جنت بنتی ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے،
ہم اپنی زندگی کو ان اعمال میں لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب